اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان قرآن سیریز کا الحمدللہ 24واں روزہ ہے اور 24واں ہی پارہ ہے۔ سب سے پہلے ہم پارے کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ پارے کا نام فمن ازلم کے نام سے معصوم ہے اور اس کا آغاز سورہ زمر سے ہوتا ہے۔ اس میں سورۃ المومنون اور آخر میں سورہ حامیم اور سورہ سجدہ کی بھی کچھ آیات شامل ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہاں پر سورہ زمر کی آیات دیکھ لیتے ہیں۔ آیات نمبر 32 سے پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ 32 سے 34 تک جھوٹے اور سچے لوگوں کے بارے میں ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور سچائی کو جھٹلا دیا، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 42 میں زندگی اور موت کے بارے میں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے اور جو ابھی نہیں مرا اس کی نیند میں روح قبض کر لیتا ہے، پھر جس پر موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اس کی روح کو روک لیتا ہے، دوسروں کی روحیں ایک مقرر وقت کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ اس میں اہل فکر کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ آیات نمبر 53 سے 55 تک رحمت الہی کے بارے میں ہے اور آیت نمبر 62 سے 66 تک شرک مت کرو اس بارے میں ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے، زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجی اسی کے پاس ہیں۔ آیات الہی سے کفر کرنے والے گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ اے نبی ان سے کہو پھر کیا اے جاہلو، تم لوگ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھے کہتے ہو؟ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف وہی بھیجی جا چکی ہے۔ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے، لہٰذا اے نبی تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بنو۔ اس کے بعد آیات نمبر 67 سے لے کر 70 تک روزہ قیامت کے بارے میں ہے کہ ان آیات میں روزہ قیامت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ ان لوگوں کو اللہ کی عظمت و کبریائی کا اندازہ ہی نہیں، اس لیے انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اس کی قدرت کا کاملہ کا حال یہ ہے کہ روزہ قیامت پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی، آسمان اس کے دست راز میں لپٹے ہوں گے، پاک اور بالا برت ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اس روز سور پھونکا جائے گا، وہ سب مر جائیں گے جو آسمان اور زمین میں ہیں سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکا یک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے، زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دیے جائیں گے۔ اس کے بعد ہے کافروں سے سلوک، آیات نمبر 71 سے 72 تک اور آیات نمبر 73 سے 74 تک اہل ایمان سے سلوک ہے۔ ان آیات میں بتایا گیا کہ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرنے والوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ جنت کے دروازے پہلے سے کھولے جا چکے ہوں گے، وہاں کے منتظمین کہیں گے سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس جنت میں ہمیشہ کے لیے، اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، پس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اور کافروں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا کہ ان کو جہنم کی طرف جو ہے وہ پھینک دیا جائے گا، جہنم کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، وہاں کے کارندے ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تمہیں رب کی آیات سنائی اور تمہیں روز قیامت سے ڈرایا؟ وہ بولیں گے ہاں آئے تھے، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا، کہا جائے گا داخل ہو جا جہنم کے دروازوں میں، اب یہاں تم ہمیشہ رہنا، یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ تو یہاں پر سورہ زمر کی آیات جو ہیں وہ مکمل ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے سورۃ المومن کا آغاز ہوتا ہے، وہ ہم لوگ یہاں پر دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ مومن جو ہے قرآن پاک کی سورہ نمبر 40 ہے۔ ان میں شروع والی آیات جو ہے آیات نمبر 1 سے 3 میں صفات الہی کے بارے میں ہے۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ اس کتاب یعنی قرآن مجید کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، گناہ معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت ترین سزا دینے والا ہے، بہت صاحب فضل ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ آیات نمبر 4 سے 6 تک کافر اصل جہنم میں ہوں گے۔ اس کے بعد آیات نمبر 7 سے لے کر 9 تک اہل ایمان کے لیے فرشتوں کی دعا ہے۔ ان آیات میں 2 طرح کے فرشتوں کا ذکر ہے، ایک وہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور دوسرے وہ جو اس کے ارد گرد رہتے ہیں۔ یہ سب اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہیں، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اہل ایمان کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار تیری رحمت اور علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہے، پس ان لوگوں کو معاف کر دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی اور انہیں عذاب جہنم سے بچا۔ اے ہمارے رب انہیں ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اس کے بعد آیات نمبر 13 سے 14 تک دین کو خالص کرنا اس بارے میں ہے۔ آیات نمبر 16 سے 20 روزہ قیامت کے بارے میں ہے اور آیات نمبر 21 سے 22 پہلے لوگوں کا انجام اس میں بتایا گیا ہے۔ آیات نمبر 26 سے 27 فرعون کا قتل، موسیٰ کا ارادہ بتایا گیا ہے اور اس کے بعد آیت نمبر 28 سے 45 تک قبیلہ فرعون کا مومن شخص بتایا گیا ہے، یعنی کہ
اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن جس کا نام حزقیل لکھا ہے، وہ شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، اٹھا اور فرعون اور اہل دربار کو مخاطب کر کے ایک نہایت پر اثر اور خلوص میں ڈوبی ہوئی فصیح و بلیغ تقریر کی، جس میں اہم باتیں مندرجہ ذیل تھی۔ اے میری قوم کے لوگو، اللہ کو مانو، جھوٹ اور سچ کا فرق بتایا، غالب و مغلوب کے بارے میں بتایا، جو پہلوں پر عذاب گزرے اس بارے میں بتایا، عارضی اور دائمی زندگی، نیکی اور بدی کے بارے میں، نجات اور آگ کے بارے میں، شرک و حق کے بارے میں، پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے اس بارے میں، آج اور کل کے بارے میں۔ اس نے کہا کہ میں آج جو کچھ کہہ رہا ہوں کل تم اسے یاد کرو گے، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اپنے بندوں کا نگہبان ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 51 سے 52 تک اہل ایمان کے لیے مدد الہی ہے۔ یہ آیات بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقین جانو ہم اپنے رسولوں اور اہل ایمان کی مدد اس دنیا میں بھی لازماً کرتے ہیں اور روز آخرت میں بھی کریں گے۔ جب اللہ کی عدالت کے سامنے گواہ پیش کیے جائیں گے، ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی اور ان پر لعنت پڑے گی اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا۔ آیت نمبر 57 سے 59 تک تخلیق ارض و سماء اور روز جزا کے بارے میں ہے۔ آیت نمبر 60 ہے کہ اللہ سے دعا مانگو۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری بات سے منہ موڑ لیتے ہیں، وہ ضرور ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ آیات نمبر 61 سے 81 تک خالق کائنات کے بارے میں ہے کہ زندگی اور موت دینے والا اللہ ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ رسولوں پر جو کتابیں بھیجی گئی وہ اللہ نے بھیجی، اور جو لوگ ان آیات کو جھٹلاتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ سب کچھ جو ہے وہ اس بارے میں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 84 سے 85 تک عذاب دیکھ کر ایمان لانا۔ یہ آیت بتاتی ہے کافروں نے جب اللہ کا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں اور ہم انکار کرتے ہیں ان معبودوں کا جنہیں ہم شریک ٹھہراتے تھے، لیکن عذاب دیکھ کر ایمان لانا ان کے لیے کچھ بھی منافع بخش نہیں ہوگا، کیونکہ یہی اللہ کا مقرر کردہ ضابطہ ہے۔ آیت نمبر اسی آیت میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت وہ لوگ جو ہیں خسارے میں پڑ گئے، یعنی عذاب یا موت کے بعد ایمان لانا یا توبہ کرنا اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ اس کے بعد جو ہے آگے سورہ حامیم سجدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ یہاں پر سورۃ المومن جو ہے اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اب ہم سورہ حامیم سجدہ کی جو ہے خلاصہ قرآن وہ دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ کا آغاز ہوتا ہے آیات نمبر 1 سے 5 تک جو ہے وہ قرآن کا مقصد نزول جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ کلام الہی سے روگردانی کے بارے میں۔ اس کے بعد آیات نمبر 6 سے 8 تک منکرین کے لیے تباہی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی ان سے کہو تم جیسے ایک انسان ہو، مگر مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا تمہارا خدا بس ایک خدا ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرو اور اسی سے معافی مانگو۔ آیات نمبر 9 سے 12 تک تخلیق ارض و سماء کے بارے میں۔ ان آیات میں اللہ نے فرمایا کہ تم خدا سے کفر اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرانے والے خدائے واحد کی شان دیکھو، جس نے زمین کو 2 دن میں تخلیق کیا، پھر ان کے اوپر پہاڑ جمائے جن کے اندر برکتیں اور لوگوں کی حاجت و طلب کے مطابق ٹھیک اندازے سے سامان خوراک مہیا کیا، اور یہ کام بھی اس نے 2 دن میں کیا۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا، پھر اس نے 2 دن کے اندر زمین و آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کا قانون وہی مقرر کیا، اور آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ کیا اور محفوظ بھی بنایا۔ یہ سب بڑے غالب آنے والے ہیں، دانا کا منصوبہ ہے۔ اس کے بعد آیات نمبر 15 سے 18 تک قوم عاد اور سمود پر عذاب کے بارے میں ہے، جو کہ پہلے بھی ہم نے کافی بار ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 19 سے لے کر 23 تک روز قیامت عزا کی گواہی کے بارے میں ہے۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو انسان کے اپنے بدن کے اعضاء گواہی دیں گے کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے تھے، کہ وہ اپنی خالوں سے کہیں گے کہ ہمارے خلاف گواہی کیوں دی۔ ان کا جواب ہوگا کیونکہ اللہ نے ہمیں قوت گویائی عطا فرمائی، جو ہر چیز کو قوت گویائی عطا کرتا ہے۔ تم یہ گمان کرتے تھے کہ اللہ تمہارے کاموں سے واقف نہیں، اس بدگمانی نے تمہیں آج گھاٹے میں ڈال دیا ہے۔ اس کے بعد آیات نمبر 30 سے لے کر 32 تک ہے اللہ کی راہ میں ثابت قدم جو رہے، یعنی کہ فرشتے نازل ہوئے، جو چاہو گے ملے گا، تسلی دی ان کو، جنت کی بشارت، جس چیز کی تمنا کرو گے تمہاری ہوگی، اور ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا۔ اور اس کے بعد آیات نمبر 34 سے 36 تک نیکی و بدی کے بارے میں ہے۔ یہ آیات بتاتی ہیں کہ اے نبی نیکی اور بدی یکساں نہیں ہوتی، تم بدی کو بہترین نیکی سے دفع کرو گے تو تمہارا جانی دشمن بھی تمہارا دوست بن جائے گا۔ ان کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا۔ اگر یہ لوگ غرور میں آ کر اپنی ہی بات پر اڑے ہیں تو پرواہ نہیں، جو فرشتے تیرے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی تسبیح کر رہے ہیں، وہ کبھی تھکتے نہیں۔ اور اس پارے کی جو آخری آیات ہے وہ ہے قرآن پاک ہدایت و شفا ہے، آیت نمبر 44۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس کو عظمی قرآن بنا کر بھیجتے تو لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئیں، کیا عجیب بات ہے کہ کلام عجمی ہے اور مخاطب عربی ہے۔ ان سے کہو یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت و شفا ہے، مگر بے ایمانوں کے لیے یہ کانوں کی ڈاٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے۔
ان کا حال تو ایسا ہی ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو۔ یہاں پر کلام الہی عظمی سے مراد یہ ہے کہ جو عرب لوگ تھے نا، ان کو عربی زبان سمجھ میں آتی تھی، تو ان کو کوئی اور زبان سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جو ہے وہ عربی میں نازل کر دیا، اس لیے کہ تاکہ کل کو وہ لوگ بہانے نہ نازل کریں کہ ہم لوگ تو عربی تھے تو یہ عجمی زبان میں کیسے نازل ہو گیا، اس لیے اللہ نے ان کی زبان میں نازل کیا تاکہ وہ اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ تو یہاں پر خلاصہ قرآن جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو ہم آج کے پارے کی جو ہے وہ دعا یہاں پر دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمه وذالک هو الفوز العظیم۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کیا ہے۔ اے ہمارے رب، اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین اور بیویاں اور اولاد میں سے جو صالحہ ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ ہی پہنچا دے۔ تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے، اور بچا دے ان کو برائیوں سے جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا لیا، اس پر تو نے بڑا رحم کیا، یہی بڑی کامیابی ہے بے شک۔ تو بس یہاں پر جو ہے اس پارے کا خلاصہ قرآن جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ حافظ۔